کر کے پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً آپ احباب اس کارواں میں شامل ہوں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ دعوت خطاب ہے پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اٹھو اے مسلمانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے۔ بہت سو چکے ہو، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔ جہاں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، تاریخ پھر وہی دہرانے کا وقت آیا ہے۔ سورج سے تپش لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، آگ پھر کفر کے مسکن پہ برسانے کا وقت آیا ہے۔ اور بے غیرتی کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے۔ شکریہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میلسی ضلع وہاڑی، شکریہ اہل حدیث یوتھ فورس، شکریہ جمعیت طلباء اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مجلس میں موجود اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، میزبانان مکرم، آپ لوگ تقریباً 1 گھنٹے سے، اور میں اور میرے قافلے کے اور ہمارے وفد کے جو اراکین ہیں وہ آدھے گھنٹے سے آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔ ہلکی سی 2 معذرتیں ہیں۔ ایک تو 15 منٹ لیٹ آنے کی، 3:30 بجے پہنچنا تھا، 3:45 بجے پہنچے ہیں۔ اور دوسری معذرت ہے کہ آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، میری تھوڑی سی مجبوری ہے شرعی، امید ہے آپ صرف نظر فرمائیں گے۔ العذر عند کرام الناس مقبول۔ اتنی دیر میں جب سے آپ اور ہم یہاں پہ ہیں، دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ مر چکے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ کسی بھی انسان کا دنیا میں آنا کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی پیدائش ہوئی، لوگوں کو نہیں پتہ چلا، اور یہی وجہ ہے نا کہ آج تک ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ چونکہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تب پتہ نہیں چلتا کہ کتنی بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی پیدائش جو ہے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اساتذہ کرام، ہم نے آپ جیسے مکرمین سے سیکھا ہے کہ آپ کی موت ایک بہت بڑا واقعہ ہونا چاہیے، کہ کیا مزہ نزا کی تکلیفوں کا جب موت نہ آئے جوانی میں، اور کیا لطف جنازہ اٹھنے کا جب ہر گام پہ ماتم نہ ہو۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسان یا ایک شخص بن کے نہیں، ایک شخصیت اور ایک کردار بن کے اس دنیا سے جائیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب سے دنیا میں آنا شروع ہیں تب سے ہی جانا شروع ہوئے، اور کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، لیکن انسان تو زندہ نہیں رہتے، کردار زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں آج سے 4,500 سال پرانا کردار جناب ابراہیم علیہ السلام بھی یاد ہے۔ ہمیں آج سے تقریباً 1400 سال پرانا کردار
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات یاد ہے. ہمیں آج سے 2020 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈھیروں معلومات ہیں. ہم ان کے علاقے نہیں دیکھے ہیں, ہم ان کے خاندان سے نہیں ملے ہیں, ہم ان کے زمانے میں نہیں رہے ہیں, لیکن وہ آج تک اگر زندہ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک اور وہ ان کا کردار ہے. میں تو کبھی کبھار محسوس کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کی اوقات کا پتہ چلتا ہے جنازوں سے. صفحے بتاتی ہیں کہ کیا کردار چھوڑ کے گیا ہے, اور انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد. اب کتنی دیر زندہ رہے گا؟ جب چل پھر رہا تھا تب تو تھا ہی نا. مرنے کے بعد جب آپ زندہ رہتے ہیں تو وہ ایک بڑی خوبصورت زندگی ہے. اب یہ ساری تمہیدی باتیں کرنے کے بعد پھر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم کو ایسا کردار اب تک شو کر سکے ہیں یا اب تک پیدا کر سکے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں ہم کو یاد رکھیں. آج تک قائد اعظم اور علامہ اقبال پڑھاتے ہو, آپ نے ان کے شاید گھر بھی نہیں دیکھے ہوں گے, ان کے خاندان کو نہیں ملے ہوں گے, آپ ان کے زمانے میں ہم نہیں رہے ہیں, لیکن ہم ان کو آج بھی سیلوٹ سلام کرتے ہیں. تو اس کی تو وجہ ہے نا سر, کیا وہ کردار ہم نے پیدا کر لیا ہے کہ جس کو ہمارے جانے کے بعد بھی زندہ رکھا جائے, جبکہ استاد محترم کے پاس وہ تمام سورسز موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ اپنے مرنے کے بعد ڈھیروں سال زندہ رہ سکتا ہے اور صدیوں زندہ رہ سکتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 قسم کا اس کا عمل جاری رہتا ہے. اساتذہ کرام, آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ اپنے طالب علم کے ذریعے وہ تینوں کام کر سکتے ہیں. آپ کا جو بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, جو آپ کی بیٹی آپ کے پاس پڑھتی ہے, جو آپ کی روحانی بیٹی ہے, روحانی بیٹا ہے, وہ والد صالح ہو سکتا ہے. وہ آپ کے لیے دعا ہاتھ اٹھا کے کرے گا نیک, تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. وہ صدقۃ جاریہ تو تبھی ہے نا کہ جب آپ اس کو سنوار کے جائیں گے, اور وہ علم ينتفع به اس وقت ہی بنے گا نا جب ہم نے اس کے اندر ایک نیا کردار پیدا کیا ہوگا. آپ کی کون سی بات ہے جو بچہ یاد نہیں کرتا؟ سر آپ نے 2 دونی 4 پڑھایا, اس نے یاد کر لیا. آپ نے H2O پڑھایا, اس نے یاد کر لیا. آپ نے A کی 2 B کی 2 پڑھایا, اس نے یاد کر لیا. آپ نے ابو بن ندم پڑھایا, اس نے یاد کر لیا. آپ نے بہت دیر پہلے اسپیک جینٹلی پڑھایا تھا, وہ اس نے یاد کر لیا. آپ نے بٹن کی کہانی چھیڑی, اس نے یاد کر لی. وہ کون سی چیز ہے؟ کیمسٹری, بایو, فزکس, میتھمیٹکس, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کا بچہ, اور آج کمپیوٹر کی دنیا میں آپ اس کو انگلیاں گھمانا سکھا رہے ہیں تو وہ نہیں یاد کر رہا, سب یاد کر رہا ہے. اگر یہ سب یاد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو بھی یاد کروانا چاہیں گے وہ یاد کرے گا. لیکن سوال یہ ہے, آپ کا سبق اس نے یاد کیا, آپ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے کتنے بچے دل سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں؟ سر دل سے دعا لینے کے لیے کردار دکھانا پڑتا ہے. آپ لاکھ باتیں کیجئے میرے ساتھ, اس پہ چیلنج کر لیجئے. لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنے اساتذہ کرام کے جوتے اٹھاتے ہیں, آج بھی اپنے اساتذہ کرام کی مٹی کو چومتے ہیں, ان کے پاؤں کے قدموں کی مٹی کو چومتے ہیں. اگر استاد واقعی استاد ہو, اس پوری سنسیریٹی کے ساتھ, اس پوری پیورٹی کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اگر وہ پڑھاتا ہے تو آج بھی اس کو سر یہ ریوارڈ ملتا ہے. اور جتنی ریسپیکٹ آج بھی ٹیچر کو ملتی ہے معاشرے کے کسی طبقے کو نہیں ملتی. جو آپ کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے. مجھے اپنی 2ری 3ری کلاس کی باتیں یاد ہے, میرے سے پوچھ لیجئے. میں آپ کو نقشہ بنا کے بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں بیٹھتے تھے اسکول میں, ٹیچر کون تھے, ان کا نام کیا تھا, وہ کیا باتیں کرتے تھے. مجھے آج سے 35 سال پرانی بات اگر یاد ہے تو اس کا مطلب ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی. آپ ترتیب میں اس کو میری گفتگو کا پہلا نقطہ سمجھ لیں. اس کے بعد ایک فکر ہے, اور فکر اس بات کی ہے کہ اپنی سروس میں ایوریج اگر 30 یا 25 ہزار بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں تو کیا میں نے ان کے بارے میں حق ادا کیا ہے کہ کل مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے, جیسا پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایک بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا,
ایک ایک دن کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا اور شرا یرا کا حساب ہے وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ 13 سال جو تیرے سامنے بچہ بیٹھا رہا اس کا کیا بنایا. اس کو چھوٹی سے لے کے بڑی ABC تک ساری یاد کروا دی, اس کو 100 تک گنتی یاد کروا دی پہلی کلاسوں میں, لیکن اس کو 99 پہ روکنا تھا نا. وہاں تک اس کے نام اللہ کے یاد کروائے کہ نہیں کروائے. اس بچے کے اندر ایک آپ نے اچھا انسان اور مسلمان پیدا کیا کہ نہیں کیا. ڈاکٹر بنائے آپ نے, ہم مانتے ہیں سر, وہ علیحدہ بات ہے کہ آج تک ڈسپرین بھی ہم اپنی نہیں بنا سکے, وہ علیحدہ باتیں ہیں. لیکن سر یہ تو سوال بنتا ہے نا کہ میں نے اگر ایک بچے کو 2 سال پڑھایا, 4 سال پڑھایا, 8 سال پڑھایا, تو میں نے اس کو سارا کچھ بتا دیا. میں نے اس کو یہ بتایا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے اس کو سکھایا کہ بیٹا تو مسلمان کا بچہ ہے اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تجھے مسلمان بنایا. اگر تجھے یہ فیصلہ منظور ہے تو پھر مسلمان بن کے رہے. ہم تو اتنا نہیں بتا سکے کہ پتر تیرا ایک اپنا کلچر ہے, اور قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جن کا کلچر زندہ رہتا ہے. ہم نے تو یہ نہیں اپنے بچے کو بتایا. ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ بیٹا جس جنت کی تلاش میں پورا اسلام آپ کو دوڑ لگواتا ہے وہ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے. رات دبا کے سویا کر, صبح تجھے پتا چلے گا جنت کہاں ہوتی ہے. ہم نے تو نہیں بتایا. اساتذہ کرام, یہ تو فکر والی بات ہے کہ نہیں ہے, اور یہ فکر والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ امت کے معلم ہیں, فادر آف دا نیشن ہیں, اب قوم کے باپ ہیں. جتنی فکر کم از کم آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں اپنے شاگردوں کی. بات تو فکر والی ہے. بات تو فکر والی ہے نا کہ جس معلم انسانیت کے ساتھ آپ کی میری نسبت ہے, وہ دن کو تعلیم دیتے تھے, رات کو مصلی پہ رو کے دعا کرتے تھے یا اللہ ان کو سبق یاد ہو جائے جو میں پڑھا کے آؤں. آپ کبھی کرتے ہیں؟ سر ایک مبلغ ہی بہت بڑا کردار ہے, لیکن آپ تو اس سے بھی اگلا کردار ہے معلم کا. وہ تو 7ویں دن جمعہ پڑھاتا ہے, اس کا آڈینس تو چینج ہوتا رہتا ہے, اس کا آڈینس تو پکے ذہن کا ہوتا ہے, اس کا آڈینس تو آپ کو پے بیک کرنے پہ یا آپ کو رسپانس کرنے پہ وہ بالکل اس کی مجبوری نہیں ہے. آپ کے پاس تو یہ سب سہولتیں موجود ہیں. سر آپ ہیں وہ کہ جن کے کردار سے بچہ انسپریشن لیتا ہے. کبھی غور کیجئے گا, عام زندگی میں آپ کا بچہ آپ کے جیسے کپڑے پہنتا ہے. پوچھئے سینئر اساتذہ کرام سے, آپ کا بچہ اس دکان سے سبزی لیتا ہے جس دکان سے آپ خریدتے ہیں. سر اتنی بڑی انسپریشن ہمارے پاس موجود ہے, اتنا بڑا لیول ہمارے پاس موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں جی انما بعثت معلما. دیکھا کتنی ہماری مقام ہے, کتنی عزت ہے. کائنات کے امام نے اپنے آپ کو معلم کہا تھا, کہتے ہیں نا. لیکن کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے صرف مقام نہیں بتایا تھا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مقام بھی سمجھو, کام بھی سمجھو. اگر سر مقام نبیوں والا نا تو کام بھی نبیوں والا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نکلتا. ہم کہتے میرے کزن دی شادی سی میں اتنے ٹور گیا سا. کسی نبی نے کبھی یہ کہا اللہ سے کہ میرے سے تبلیغ نہیں ہوتی, میں منڈا بیانا تے میرے کو ٹائم نہیں ہے گا. 1,24,000 نبیوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیے, کردار پڑھیے. ایک نبی نے آ کے چابیاں پھینکی ہیں کہ میرے سے نہیں کام ہوتا اوکھا کام میں. نہیں سر. سر زندگی ہماری گزر رہی ہے. ٹیچر بنتے بنتے کچھ سال پڑھانے کے بعد ہماری ایوریج 50% لائف تو گزر جاتی ہے. ہمارا سفر بہت لمبا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر اے غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. کوئی ہم نے ایسی چیز ہمارے اندر ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم اس معلم انسانیت سے نسبتیں کر کر بتاتے ہیں, لیکن ان کے والا کام نہیں کرتے. ان کے والا کام نہیں کرتے. ان کا تو ایک شاگرد بیمار ہو گیا تھا, حالانکہ یہودی تھا, یہودی کا بچہ تھا چھوٹا سا, لیکن اس کے سرانے جا کے بیٹھ گیا تھا وہ نبی, اور اس وقت تک نہیں اٹھے تھے جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا. بخاری کی روایت. سر ہمیں تو پتھر نہیں پڑتے, ہمارے راستوں میں تو پھول بکھرتے ہیں, کانٹے نہیں بکھرتے. سر ہمیں تو سلوٹ سلام کیا جاتا ہے, وہاں تو قتل کی سازشیں کی جاتی تھی.
سر ہمیں تو دودھ سوڈے پلائے جاتے ہیں, چائے پلائی جاتی ہیں, ان کو تو زہر دیا جاتا تھا. ہمارے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ لمبی داستان ہے یا وہ دکھ کی کہانی ہے جس کو جہاں تک سناتے جاؤ گے یہ چلتی چلی جائے گی. لیکن مختصراً یہ ہے کہ اسی فکر کا نام, اسی مشن کا نام, اسی جذبے کا نام, اسی سوچ کا نام جمعیت اساتذہ پاکستان ہے. ون لائنر اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ استاد کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنا, اور جس استاد نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اس کی اصلاح کرنا. دس از جمعیت اساتذہ پاکستان. 1994 سے چلنے والا یہ قافلہ اپنے نشیب و فراز میں آگے بڑھتا رہا. 2016 میں ہماری ذمہ داری لگائی گئی, تب سے نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اپنے گھر والوں سے بھی یہ کہہ کے کہ اپنے ہم سے پوچھو نہ رستے گھر کے, ہم مسافر ہیں عمر بھر کے. سر 4 سال میں اللہ کی توفیق سے 3 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے. اس مالک کی توفیق سے بیماری کے دوران بھی رابطے میں ہیں. اس اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود دوری تیری 4 گنا ذمہ داریاں ہیں. ابھی پروفیسر صاحب آپ سے مخاطب تھے, ذمہ دارہ بھی ہے, اپنے گاؤں کے نمبردار بھی ہیں, 2 سکولوں کا چارج بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 جماعتیں جمعیت جو اساتذہ کی تنظیمات ہیں اس کی بڑی کی پوسٹ پہ کام کرتے ہیں. جمعیت اساتذہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں, لوگ نانکو دادکوں پہ چلے گئے. ہم ہمارے نانکے دادکے تو آپ ہی ہیں سر, آپ ہماری فیملی ہیں. اور جس فیملی سے آپ جڑ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے 4 سالوں میں اس نے ٹریول کیا ہے, اور میرے مالک نے اس کا اجر دیا ہے. اور اجر اس کا یہ ہے کہ سندھ کو چھوڑ کے کشمیر بلتستان کو شامل کر کے ہم 5 صوبوں میں ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم پاکستان کی 40 ڈویژنز میں سے 22 ڈویژنز میں ہیں. اس مالک کی رحمت سے ہم پاکستان کے 150 میں سے 85 ضلعوں میں ہیں. ہم اس اللہ کے خاص فضل سے 400 تحصیلوں میں سے 182 83 84 تحصیلوں میں ہیں. ہم 3 لوگوں کا قافلہ جو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, اس کے ساتھ لوگ ملے, کارواں بنا, اور وہ 3 سے 30 30 سے 300 300 سے 3000 پھر 5 پھر 7 پھر 10,000, اور آج الحمدللہ ان فیکٹ اینڈ فگرز الحمدللہ ہم 12,000 لوگ ہیں. ہم کو ایک چھوٹی خاندان کا آواز اور اس کا پیغام آپ کے پاس نہیں لے کے آئے. یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ گھروں کی طرح بنتی ہیں, ایک ایک اینٹ لگتی ہے سر, لیکن پھر یہ کام 2 طرفہ کرتی ہیں. کچھ وہ ہے جو آپ نے کرنا ہے جماعت کے لیے, اور بہت کچھ وہ ہے جو جماعت نے کرنا ہے آپ کے لیے. سمپل یہ ہے کہ آج کے بعد جب آپ جمعیت اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے, آپ کی دکھ ہمارا دکھ ہے, آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. آج کے بعد آپ کی رشتہ داری پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. سر آپ کے محکمانہ کام تو ہونے ہی ہونے انشاءاللہ. آپ اپنا کوئی ذاتی کام بتائیے ہمیں پاکستان کے کسی کونے پر. اگر ہم اس کے لیے سٹرگل نہیں کریں گے, اگر اس کو کروانے کی آخری کوشش نہیں کریں گے, تو آپ کہیے گا کہ ایویں ہی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول کے چلے گئے. کیونکہ اگر مجھے کوئی میلسی میں کام ہوا, اور اگر مجھے بلتستان سے بھی کسی دوست نے کہا کہ میلسی میں میرا کام ہے, تو سر میں نے وہ آپ سے کروانا ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, میرا دوست میلسی میں بیٹھا ہے, میں لاہور سے کرایہ لگا کے آؤں. وائی؟ ویئر دا فاؤنڈیشن لائز. جماعت کہاں ہے؟ جماعت کے یہی کام ہے نا جی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا تھا؟ انک لتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو غریبوں کے ساتھ چلتے ہیں, آپ سچ والوں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, آپ آنے والوں کی قدر کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا بندہ, کلہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آپ جیسی جماعت, آپ جیسا بندہ کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے, اور جس پہ جماعتیں سٹینڈ کرتی ہیں اور گرو کرتی ہیں, وہ 3 اصول ہیں جماعتوں کی کامیابی کے اور جماعتوں کے آگے بڑھنے کے. چھوٹی سے چھوٹی جماعت ہو, محلے گلی کی جماعت ہو, یا پوری دنیا کی جماعت ہو. اور اساتذہ کرام میری بات یاد رکھیے گا, وہ 3 اصول میں نمبر 1 رابطہ, نمبر 2 رابطہ, اینڈ نمبر 3 بھی رابطہ.
یہ نہیں کہ ہم چلے جائیں تو آپ گھروں کو، ہم اپنے گھروں کو کہ رابطے وہ توڑ گیا سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ سر اب یہ رابطہ دو طرفہ ہوتا ہے، رابطہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے آپ ہمیں کال کیجئے، اور زندگی میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ، کبھی کسی کو بغیر ضرورت کے بھی کال کیا کریں، بغیر وجہ کے، کہ وہ میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، مضبوط رشتہ تو لا الہ الا اللہ کہنا، ہم تو دیکھا ہے کہ یہ خون سے زیادہ گہرا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بلا وجہ بھی کبھی کال کر دیں، لاہور تشریف لائیں، وہاں اپنے رشتہ داروں سے آپ ملیں گے، ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں سر، چونکہ ہم میلسی سے کبھی گزرے تو ہم نے کہیں نہ کہیں آپ سے چائے پی لینی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، آپ یقین جانیے آج میری زندگی میں تقریباً 95 لوگوں سے پہلی ملاقات ہے۔ مجھے تو آپ سے بات کرتے ہوئے نہ کوئی جھجک ہے، نہ کوئی دھڑک ہے، میں تو ایسے ہی بات کر رہا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں کرتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنی فیملی میں بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ سب سے تگڑا رشتہ ہے۔ آئیے نا پھر اس رشتے کو نبھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اس کو پکا کرتے ہیں، اور جمعیت اساتذہ پاکستان کے ہم قدم چلتے ہیں کہ ہم نئی امنگوں سے بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ ہمارا عزم ہے جواں ہمارے ساتھ چلو، اگر ہمارا ایجنڈا ٹھیک ہے تو ہمارا ساتھ دیجئے، اگر ہمارا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے کان میں کہیے صاحب کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہو، گھر واپس پلٹ جاؤ، جا کے ریسٹ کرو۔ ہمارے بھی بچے ہیں سر، ہمارے سسرال ہیں، ننیال ددیال بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بھی مصروفیات ہیں۔ اسی ہفتے میری سسٹر کی شادی ہے، گزشتہ 10 ماہ میں میرے 4 آپریشن اس پاؤں کے ہو چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی مصروفیت میں نے آپ کو بتائی ہے، عبدالقیوم صابر صاحب ہمارے ڈویژن کے صدر ہیں، گھر کے اندر ضرورت ہے سر ہر ایک کی، کون فارغ ہے یہاں پہ؟ میں نے کہیں آپ جیسے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ کوئی بندے کی مصروفیت نہیں ہوتی، صرف معاملہ پرائرٹیز کا ہوتا ہے، ترجیحات کا ہوتا ہے، میں نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ وہ تھوڑے مصروف تھے کہ جن کو قرآن نے 63 بار کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بس کرو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ وہ مصروف نہیں تھے، ان کے بچے پوتے نواسے نہیں تھے، ان کے نواسے نواسیاں نہیں تھیں، کہ جن کو قرآن نے کہا تھا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو، ساری رات بھی کام کرتے ہو، سارا دن بھی کام کرتے ہو، اتنا جماعت کا کام ہم نہیں کہا تھا، ہم نے تو صرف 2 لفظوں میں کہا تھا قُم فَانذِر، لیکن آپ نے تو اتنا کام کر دیا ہے کہ جو 1.25 لاکھ نبی نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا ہے۔ وہ ایجنڈا جو آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا، وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے اندر لا کے آپ نے اس کو پیک کر دیا۔ ان کے شاگردوں نے کہا تھا قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور انہوں نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا اللہم اشہد، دیکھ اللہ جو تو نے مجھے کام کہہ کے بھیجا تھا میں نے کر دیا۔ حضور ان کی بھی مصروفیت تھی، آپ مصروف ہیں، آپ کی مصروفیتوں کو سلام ہے، سدا سلامت رہیں، آپ کے خاندان بھی سلامت رہیں، آپ کی عزتیں سلامت رہیں، لیکن یہ کام آپ کے میرے کرنے کا ہے، نہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے۔ جتنے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، اسد اللہ اسلم صاحب آئے ہیں، قاری عبداللہ طیب صاحب آئے ہیں، شیخ محترم تشریف لائے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ہمارے یہاں پہ صابر صاحب ہیں، پیارا بیٹا حذیفہ ہے، جتنے لوگ آج میزبان ہیں آپ کے، ہمارے ضیاء بھائی ہیں، کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ کام جو اللہ کے پیغمبر ہمارے ذمہ لگا کے چلے گئے تھے اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالو نا، آپ کے بغیر بھی ہونا ہے سر، اللہ کے نبیوں کے بغیر دنیا چل رہی ہے تو آپ کے میرے بغیر بھی چلنی ہے، لیکن حصہ ہے تھوڑا سا حاصل کر لیں۔ کام ہے ہی کوئی نہیں سر، اب میں اپنی گفتگو کو آخری حصے میں داخل کر رہا ہوں، کام صرف اتنا ہے، تحصیل کے 2 ذمہ دار ہم بنائیں گے، نومینیٹ کریں گے شیخ صاحب کی اور قاری صاحب کی مشاورت سے۔ ان کا پہلا کام یہ ہے کہ اب بھی ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا دیں گے، مرکز، صوبہ، ڈویژن، ضلع، اس کے اندر ایڈمنز ہوں گے، آپ بھی ایڈمن ہوں گے، وہ 2 دوست، جتنے لوگ آج آئے ہیں نمبر 1 ان کو اس میں ایڈ کریں، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں اور آپ سے کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے پاس اساتذہ کے نمبر ہے جو نہیں آئے سلفی اساتذہ جو ہیں ان کے نام اور نمبرز اس میں ایڈ کر دیں۔ سر 24 گھنٹے میں آپ 100 ہوں گے، اور میں آپ کو مزیداری کی بات بتا دوں، ہمیں 100 بندہ ہی چاہیے تحصیل سے۔ جس دن آپ دوستوں نے 100 بندہ دے دیا اس سے آگے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اور بندے شامل کریں، وہ دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے، پھر تربیت کریں گے، ہر مہینے ایک میٹنگ کیا کریں، ایک دفتر بنا لیں پوری تحصیل میں جہاں آپ کے لیے پاسبل ہے، مہینے میں 1 دن بیٹھ جایا کریں،
پورے سال کے 12 دن ہمیں دے دیں سر، 353 آپ کے ہوئے، لیکن 12 دن جماعت کو دے دیں، اور 12 دن بھی اگر آپ شامل کریں گے نا، آپ یقین جانیں ایک دن بننا ہے، کہ دو 2.5 گھنٹے کی بات ہے نا جی، تو 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک دن ہوتا ہے، جو 365 دنوں میں ایک دن نہیں اللہ کے نام پہ ہم دے سکتے، تو پھر سر سوچنے والی بات ہے۔ ہر مہینے ایک میٹنگ، ہر تیسرے مہینے ایک تربیتی ورکشاپ، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ایکسپرٹس دیں گے، آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ سے لے کے آپ کے طالب علم کی شکایات تک، وہ آپ کو، آپ کا پرائیویٹ سکول ہے وہ بینیفیشل کیسے ہو سکتا ہے، سر آپ کی فیسیں نہیں آتی، وہ کیسے آ سکتی، ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہینڈ رائٹنگ تک کی باتیں ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز، جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، جو آپ کو پتہ ہے وہ ہم آپ سے سیکھ لیں گے۔ اساتذہ کرام، ہر 6 مہینے میں ایک سیمینار، ہر سال میں ایک کنونشن، اینڈ دس از دا ہول اسٹوری، پورے کی پوری خبر یہ ہے، پوری کی پوری کہانی یہ ہے، اور ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے، اور آپ دوستوں پر اعتماد ہے، بزرگوں کی شفقت پر بھی، آپ کی محبت پر بھی، کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور یہ قافلہ جو ہے یہ مزید تقویت کے ساتھ آگے بڑھے گا، جتنے آپ کے کام ہیں وہ آپ کے ہمارے ہوئے، کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتا دیں، کوشش کر کے انشاءاللہ العزیز، میں نے تو دیکھا سر، وہ ہمارے اس کام کی برکت سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے کام ہمیں لوگوں نے کہہ دیا جن کا ایجوکیشنل فیلڈ سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے ہوا میں تیر پھینکا، لگ گیا۔ برکت صرف دین کی ہے، مدد صرف اللہ کی ہے، یہ آپ کا اور ہمارا سانجھا عقیدہ ہے۔ تو شیخ صاحب کی مشاورت سے ابھی 2 دوستوں کی نامزدگی کرتے ہیں، یہ بات میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، آج کی گفتگو آپ کے شکریہ کے ساتھ میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اور میں درخواست کر رہا ہوں، آخر میں کہہ رہا ہوں کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔